اچھا، میں سینیٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گی، لیکن پہلے احمد اویس صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر، یہ آپ لوگ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج تمام جماعتیں اس پر کنسرن ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. بلاول کہہ رہے ہیں ڈیٹ اناؤنس کر دیں، 90 روز، 100 دن، 120، لیکن اس سے زیادہ جماعتیں نہیں چاہتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اب ایک دوسرے پہ الزامات ڈال رہے ہیں، کیا کہاں پہ ان کو خدشہ ہے کہ الیکشن کیا فیبرری میں ہوں گے یا اس سے بھی آگے معاملہ جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے ساری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے، ابھی آپ نے سن لیا مغل صاحب جو ہے بڑی ابھی جو بات کر رہے تھے اور انہوں نے ساری بات ڈال دی. اس سے آپ کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا اور سب کو پہلے ہی اندازہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کس طرح سے پرویل کر رہی ہے سارے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر. اور جہاں تک نواز شریف کا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے گا یا اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو پھر الیکشن کا شیڈول آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف از ابو کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن اول تو ایسے ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن، ایوری پرسن، ہاؤ ہائی ان اتھارٹی ہی میں بی، وہ سبسروینٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اور اس کو اوبے کرنا اس کے لیے لازم ہے. اب یہاں پہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، اگرچہ ایک 1.5 سال ان کے بھائی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں وزیر اعظم رہے ہیں، وہ 1.5 سال کے عرصے میں یہاں نہیں آئے تو ان کی ایبسنس میں یہ کب آئیں گے؟ یہ تو اس انتظار میں ہوں گے کہ اگر نون لیگ کی حکومت بن گئی تو پھر وہ ضرور دندناتے ہوئے آئیں گے. اس کے علاوہ تو الیکشن تک تو ان کے آنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ بھی گول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کا حلیہ بھی بگاڑ دیا گیا ہے، اس کی تذلیل بھی کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے. اور وہ نیا مائنڈ سیٹ جو ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کی جگہ اب رول آف اتھارٹی چلے گا. ڈیسپوٹزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اگر اس میں کامیابی ان کو نظر آئی اور کسی پریشر کے ذریعے کچھ کوشش کی گئی تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق چلنا پڑے گا سب کو. اور اب بھی 90 ڈیز الیکشن جو ہیں، جیسے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. اور الیکشن کمیشن کو جو اتھارٹی دی ہے بائی لیجسلیشن، یہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی پاکستان کی آئین کو کسی صورت بھی. یہ تو ایک کنسیڈرڈ ویو ہے اور اس میں جورسپروڈنس از ویری کلیئر آن اٹ. یہ بلکہ ہمارے سر، لیکن یہاں پر تو سوال ہی اٹھ رہا ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی کے جو نبیل گبول صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم صدر صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ ایک پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے کچھ بل واپس کیے اس پہ ظاہر ان کی جو بھی انٹینشن ہوگی اس کو انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے. تو کیوں نہیں وہ ڈیٹ دے دیتے؟ آپ لوگ تو مطالبہ بھی ان سے یہ کر رہے ہیں. اعتراض اٹھانے سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ یا اگر آپ ان کو امپیچ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. اگر امپیچ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ ہیں تو آئین کے مطابق جو پاور اور جو اتھارٹی کو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. اسمبلی موجود نہیں ہے، امپیچمنٹ نہیں ہو سکتا ہے سر. اسمبلی وجود میں ہے نہیں نا. امپیچمنٹ جو ہے ہمیشہ یہ نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، وہ اس لیے وہ امپیچمنٹ نہیں کر سکتے آپ. لیکن پھر جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ اتھارٹی آئین دیتا ہے ان کو، اس سے تو موفر نہیں ہے نا. یہ تو اپنی منشا کے اور اپنی خواہش کے مطابق تو ہم یہ اتھارٹی بدل نہیں سکتے. بڑی واضح ہے. ہماری یہاں کرائسس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، وہ کرائسس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مطلب کرائسس جو ہے وہ ایک نئے کرائسس کو جنم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. کامران منتصر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ اچھا، کامران صاحب یہ بتائیے گا، ڈو یو وانٹ دا پریزیڈنٹ ٹو کنٹینیو؟ کیونکہ ظاہر ہے جب الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے صدارتی. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہی صدر اپنی مدت پوری کریں یا پھر
یو وانٹ ہم ٹو ریزائن اور پھر ظاہر ہے جو چیئرمین سینٹ ہو وہ قائم مقام صدر بن جائیں. کیا آپ لوگوں کی اس پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ہیں. صدر کا جو کانڈکٹ ہے وہ ابو بورڈ نہیں ہے. صدر آپ دونوں طرف کھیلتے ہیں. آپ وہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ والے معاملے کو لے لیجئے. اس میں صدر صاحب ایک طرف تو سائن کر گئے تھے, پھر دوسری طرف سے زمان پارک چلے گئے تھے. پھر صرف ایک پارٹی کو جو ہے نا وہ مطمئن کر رہے تھے جو حرکت ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ 2 بلوں والے معاملے پہ آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آج تک جو ہے وہ آج ان کا آخری دن ہے صدر کا. 8 تاریخ تک ان کا وہ آخری دن تھا. تو وہ آج تک وہ تاریخ دینے میں بھی ناکام رہے. ڈیٹ قومی اسمبلی کی حد تک دینا جو ہے وہ صدر کا اختیار تھا. جس امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ امینڈمنٹ بالکل صدر کے اختیار کو ڈسٹرب نہیں کرتی. تو صدر صاحب یہ جی بالکل نہیں کرتی, کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ تھا. مجھے پتا تھا کہ کل یہ بات آئے گی, کل ہماری اپنی عزت کا سوال پیدا ہوگا, کل لوگ ہم پہ باتیں کریں گے, تو ہمیں وہ اپنی عزت عزیز تھی. وہ سیکشن 57 آپ کے ایک معزز کولیگ کی بات کو میں یہاں کوٹ کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. سامنے رکھ لی. رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر نے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے آئین کے آرٹیکل 48 کی غلط تشریح کی جو ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے. رضا ربانی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں جب انہوں نے ڈیٹ دینے کی کوشش کی جس پہ الیکشن کمیشن کا انہیں جواب آیا اور ابھی بھی وہ ظاہر معاملہ پینڈنگ میں ہے. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ نہیں, وہ صدر صاحب نے جو کی ہے, ہاں میرا اپنا اوپینین ہے نا. میں تو ربانی صاحب کا پابند نہیں ہوں. میں اپنا ذہن رکھتا ہوں. میرے کولیگ اپنا ذہن رکھتے ہیں. جس طرح سے مجھے رائے رکھنے کا حق ہے اسی طرح سے سیم ان کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. مگر یہاں 48(5) میں جو ہے وہ تاریخ قومی اسمبلی کی حد تک انہیں ہی دینی تھی. پھر اس کی پرسوس میں شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا تھا. سیکشن 57 کہیں پہ بھی جو ہے نا اوور رائڈ نہیں کر سکتی دستوری پروویژن کو 48(5) کو. اس پھر باوجود اس کے کہ وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی تھی, اس کے باوجود اس میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لکھ دیا گیا تھا کہ کل کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی کل ہمیں یہ نہ کہے کہ جی آپ نے جو ہے نا کنفلکٹنگ قسم کی جو ہے لیجسلیشن کی تھی. تو کنفلکٹنگ لیجسلیشن نہیں ہے اس بات پہ. صدر کا یہ اختیار تھا. انہوں نے اس اختیار کو سمیع اللہ کلیم اللہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے سب سے پہلے باوجود اس کے کہ یہ اختیار تھا اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی یہ معاملہ کلیئر ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اوپینین کے لیے جو ہے نا پہلے کسی کو بھجوا دیا. حالانکہ ان کے پاس اوپینین کے لیے باقاعدہ ایک لیگل سیل ہوتا ہے جس کو ایک اعلیٰ عدلیہ کا جج اس وقت ہیڈ کر رہا ہے. تو انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا. لا ڈپارٹمنٹ نے غلط انٹرپریٹ کر کے واپس بھجوا دیا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ جان بوجھ کے دونوں کو. صدر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ اپنی پارٹی کو, سابقہ پارٹی کو جس کے وہ اب بھی جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ رہیں, نہ ان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور نہ کسی اور کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہر معاملے میں اسی طرح سے کبھی اس کو پاس دے دیتے ہیں, کبھی اس کو پاس دے دیتے ہیں. تو یہ صدر صاحب کا آپ نے پوچھا کہ وہ کنٹینیو کریں, کنٹینیو وہ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 44 کی منشا یہی ہے, مگر صدر کا اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کانڈکٹ ان کا یہ ہے, مگر دستور میں ان کو کنٹینیو کرنے کا ایک حق حاصل ہے. اب جس طرح سے آگے معاملہ چلے وہ مجھے نہیں پتا.